کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ایک گفتگو کی تھی محترم جناب انجینئر صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو رویہ تھا اس پہ، اور اس میں طالب علم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں اب اتنا زیادہ مسئلہ خطرناک ہو گیا ہے، خطرے ناک ہمارے خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ذرا سی کوئی بات ہو تو ہمارے مذہبی علماء اور کچھ وکلاء حضرات ڈنڈا لے کر گھوم رہے ہوتے کہ بھئی کب ہم کس کو گستاخ قرار دے دیں۔ اور جو ہم نے تھوڑا بہت سمجھا ہے مذہب کا اپنا مزاج، پیغمبر کی سیرت میں پیغمبر کا مزاج وہ یہ تھا کہ فدرء الحدود بالشبہات، یعنی جو حدیں جاری ہونے والے معاملات ہیں ان کو جب شبہات کا اس میں شبہ کا شائبہ ہو تو ان حدود کو درک ہٹا دو، مت سزاؤں پہ جاؤ، باقی بھی سارا۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایسا نہیں ہے، پھر مرزا صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ اپنا جو گفتگو میں جو تنقید کی تھی اس سے بھی سارے لوگ ان سے ناراض تھے، تو یہ موقع مل گیا۔ اور یہ افسوس کی بات ہے اگر صرف اسی پر اپنی دشمنی نکالنے کے لوگوں نے اس کارڈ کو استعمال کیا تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس پہ کچھ دوست احباب جس پہ گفتگو کر رہے تھے ان کو دیکھا تو ہماری خواہش تھی کہ کوئی ایسا شخص بھی اس پہ لپوشائی کرے جو بیک وقت اسلامی شریعت اور ملک کا جو قانون ہے وہ اور انٹرنیشنل قوانین وغیرہ سے مکمل آگاہی رکھتا ہو، تاکہ وہ ایک اور ہمارے سامنے خیال ایک نقطہ نظر آ جائے گا۔ تو پھر محترم جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے نام ایک خط لکھا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کیا تھا، اور ویسے بھی وہ پبلک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو میں نے کہا کہ آج ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب نے کیا فرمایا۔ بیرسٹر صاحب لکھتے ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ مورخہ 24 ستمبر 2025 بابت اندراج مقدمہ زیر دفعہ 295 سی مراسلہ از نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی ذرائع ابلاغ میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس خاص مقدمے پر تبصرہ کیے بغیر میں درج ذیل گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے، تاکہ اس ضمن میں حتمی و آخری رائے سے پہلے کونسل ان پر غور کر لے۔ نمبر 1، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 229 اور 230 میں کونسل کا کام اور احاطہ اختیار بیان کیا ہے، جس کی پابندی کونسل پر لازمی ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت یہ ایجنسی کونسل کو ریفرنس نہیں بیچ سکتی۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو یہ ہو گیا۔ کونسل کی کو ریفرنس صرف پارلیمنٹ، دونوں ایوان، صوبائی اسمبلیاں، صدر پاکستان، گورنر صاحبان ہی بیچ سکتے ہیں، اور وہ ریفرنس بھی صرف قانون کے عمل سے متعلق ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ آئینی ادارے یا آفس ہولڈر بھی آپ سے کسی مقدمے پر رائے دریافت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مقدمہ کی بابت کونسل کو ریفرنس کیا جائے تو کونسل پر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ اگر وہ اس پر رائے دے گی تو یہ آئین کے دیے گئے احاطہ اختیار سے تجاوز ہوگا۔ اور اس پوری آئین کی دونوں شقوں کو گزشتہ گفتگو میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ اس میں کیا اس کے اختیارات اور کیا حدود ہے، اور وہ یہاں پر بیرسٹر صاحب نے بالکل اس کو اختصار سے بیان فرما دیا۔ نمبر 2، درج بالا آئینی پوزیشن سے قطع نظر کسی بھی خاص مقدمے میں رائے دینا صرف اور صرف تفتیشی افسر یا پھر عدالت کا حق ہے، کونسل کا نہیں ہے، کیونکہ کونسل کے پاس اس مقدمے کے سارے حقائق اور شواہد نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک تحقیقاتی ادارہ بھی نہیں ہے، یعنی انویسٹیگیشن کا، اور نہ ہی وہ عدالت ہے جہاں پر اس کے پاس شواہد موجود ہوں۔ عدالت بھی گواہوں سے حلف لیتی ہے اور شہادتوں کے بعد کسی رائے پر پہنچتی ہے۔ کونسل اس عمل کے بغیر کیسے رائے دے سکتے ہیں؟ کیا خوبصورت دیکھا نا ان کا جو قانونی دماغ کے ساتھ جب بیرسٹر صاحب نے ان چیزوں کو دیکھا تو بہت باریکی کے ساتھ یہ بتایا کہ بھئی یہ کس طرح ہوا یہ مطلب۔ نمبر 3، اسلامی اصول فقہ اور مغربی اصول فقہ میں کسی بھی جرم میں مجرمانہ عمل کے علاوہ مجرمانہ نیت شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عمل ہو گیا، اس کا یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ اس بندے نے کن حالات اور کس پوزیشن، کن صورتوں میں اس سے اس عمل کا وہ ہوا ہے، یعنی نیت۔ استثناء کے طور پر کچھ جرم صرف غفلت یا خطا پر بھی ہو جاتے ہیں۔ زیر بحث جرم میں مجرمانہ نیت کا ہونا لازم ہے، جس کے لیے شہادت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے رہے کہ پاکستان کا قانون
شہادت کے لیے گواہوں سے حلف اور ان پر جرح کو لازم سمجھتا ہے، اور یہ اختیار کونسل کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 4، وفاقی شرعی عدالت نے بھی طے کر دیا ہے کہ اس طرح کے جرائم میں مجرمانہ نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس طرح کہ کسی بھی ملزم کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے عمل یا قول کی وضاحت کرے، اگر وہ یہ کام کر لے تو پھر یہ جرم نہیں رہتا۔ PLD 1991 FSC 10 یہ کوئی حوالہ دیا ہے۔ کیا اس کیس میں ایسا ہوا ہے؟ ظاہر اس پتہ نہیں ہوا، اور اس پہ ہم نے گزشتہ اس میں بھی مختصراً ایک تبصرہ کیا تھا طالب علمانہ۔ یہ تو ایک قانون اور فقہ کے ماہر انسان بیرسٹر صاحب کا تبصرہ ہے یا ان کا کونسل کو خط ہے، اور ہم نے طالب علم کے طور پر بھی یہ بات کی کہ بھئی ایسے مواقع پر یا کوئی بھی اس طرح کا تہمت اور الزام ہو تو اس میں فوراً آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر جب بندہ اس شہرت کا ہو، اس کا پورا ایک سالوں کا سفر ہو، ٹھیک ہے، اور اس پورے عمل میں پیغمبر یا اس طرح کی مقدس ہستیوں کے معاملے میں خاص طور پر حضور سے متعلق، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی گستاخانہ نہیں، وہ تاریخ میں جو کچھ ہے وہ ایک اس طرح سے بیان کرنا، لیکن اس میں انسان شائستگی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ لیکن یعنی اسی طرح جب ہم نے علامہ جلالی صاحب پر بھی سیدہ فاطمہ کی توہین کی بات کی تو یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بریلوی عالم، عام آدمی تو چھوڑ دیجئے، کہ اس سے سیدہ فاطمہ کی شان میں کوئی گستاخی کا کوئی شائبہ بھی ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صورت لسانی یا گفتگو کے دوران جو خطابت پہ کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اس کو اسی طرح نہیں دیکھا جاتا ہے جس طرح عام مہذب انسانی معاشروں میں دیکھا جاتا ہے۔ خیر، نمبر 5 پہ لکھا ہے بیرسٹر صاحب نے، قانون میں غیر مناسب یا غیر مہذب عمل اور مجرمانہ عمل میں فرق ہے۔ یہ اخلاق اور قانون کا جو تعلق ہے نا وہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ ایک غیر مناسب یا غیر مہذب عمل ہے اور ایک مجرمانہ عمل ہے، ٹھیک؟ بہت ساری چیزیں غیر اخلاقی، غیر مناسب یا غفلت پر مبنی ہو سکتی ہیں مگر جرم نہیں ہو سکتی۔ یہ جرم بننے کے لیے سوچا سمجھا اور بدنیتی پر مبنی عمل، ٹھیک ہے، ملیشیس ایکشن چاہیے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس کے لیے اس کا فیصلہ شہادت کے بعد عدالت ہی کر سکتی ہے، کونسل کے مکمل پاس شہادت موجود نہیں ہے، یعنی کونسل کے پاس مکمل شہادت نہیں ہے۔ نمبر 6، یہ بات بہت اہم ہے کہ قانون کا اصول ایک چیز ہے اور اس اصول کا اطلاق دوسری چیز ہے۔ اصول کے اطلاق کے لیے مکمل حالات کا سامنے ہونا لازم ہے جس کے لیے تفتیش کا عمل ضروری ہے، اس لیے عمومی اصول صرف بیان تو کیے جا سکتے ہیں مگر حالات کی تفصیلات جانے بغیر اور معیاری شہادت کی موجودگی کے بغیر اس اصول کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا جو کونسل نے کر دیا ہے۔ نمبر 7، ہمارے اسلامی قوانین کے غلط اطلاق پر پہلے بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر کے اس طرح کے معاملات میں رائے دے گی تو آپ کے ادارے پر بے جا تنقید ہوگی، آپ کے آئینی ادارے کے وقار میں کمی آئے گی۔ اسلامی قوانین اور اسلامی اداروں پر بے جا تنقید کا سبب بننا اسلام اور ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے۔ نمبر 8، یہ بات بھی محل نظر رہنی چاہیے کہ کونسل ایک مشاورتی آئینی ادارہ ہے اور یہ سرکاری دارالافتاء نہیں ہے۔ اس کے لیے جید علماء کرام اور مدارس موجود ہیں، یعنی فتویٰ وغیرہ دینے کے لیے۔ تاریخ عالم بتاتی ہے کہ جب فتویٰ اور ریاست ملتی ہے تو زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی گٹھ جوڑ نے حکیم سقراط کو زہر پلایا اور جناب مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ ہماری تاریخ میں جناب منصور حلاج کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حضرت شہاب الدین سہروردی کو قتل کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، ابن رشد کی تذلیل کی گئی اور شیخ احمد سرہندی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اسی اتصال سے اسپین میں مسلمانوں پر سقوط غرناطہ کے بعد ظلم ڈھائے گئے جن کو انکویزیشن کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی تناظر میں ایک معاصر عالم نے اپنی ایک تحریر میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو کونسل آف اسلامک انکویزیشن لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی تناظر میں اس معاملے میں بہت احتیاط لازم ہے، وگرنہ یہ سلسلہ چل نکلے گا اور کوئی محفوظ نہ رہے گا اور اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ اس طرح کے ریفرنس پر رائے دینے سے گریز کیا کریں۔ اگر چاہیں تو اس قانون سے متعلق عمومی ہدایت نامہ بنا کر حکومت کو بھیج دیں تاکہ وہ اس سلسلے میں ضابطۂ فوجداری یا قانون شہادت میں قانون سازی کر لے۔ خیر اندیش ظفر اللہ خان، اسلام آباد، 29/9/2025۔ تو یہ 2 صفحے پر مشتمل ایک کھلا خط ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے وہ خود بھی وکیل ہونے کے ناطے انہوں نے بطور خاص انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے اس میں لفظ نہیں کی، اور اس کی وجہ ظاہر بات ہے قانونی باریکیوں سے واقف ہونا ہوگا۔ تو باقی انہوں نے جو نظریاتی کونسل کا جو رویہ تھا جو بالکل آئین سے تجاوز تھا، حدود سے، اپنے اختیارات سے، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے، اور یہ بہت جامع
اور ایک ایسی شخصیت کی طرف سے تبصرہ ہے جو بیک وقت مذہبی اسکالر عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاصر اور جدید سیکولر قوانین اور پاکستان کے آئین اور اس سب سے بہت زیادہ نہ صرف واقف ہیں بلکہ وہ بیرسٹر صاحب ہیں۔ تو امید ہے یہ بات نظریاتی کونسل والے بھی اس خط کو پڑھ کے اور باقی جو تنقیدات ہوئی ہے کچھ وہ احساس لازماً کریں گے۔ راغب صاحب سے متعلق جب وہ متعین ہوئے تھے تو حالانکہ وہ ایک مخصوص مسلک سے ہونے کے باوجود ان کے والد صاحب مذہبی دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور پھر ان کا اپنا بھی ایک معتدل عالم ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے جاننے والے دوست جو ان کو براہ راست جانتے ہیں وہ بہت ان کی آزادانہ غور و فکر یا ان کے ایک معتدل عالم ہونے پر ان کو بہت فخر ہے۔ تو امید ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور رجوع بھی کر لیں گے، بھئی ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس سے ہم رجوع کرتے ہیں، اور امید ہے کہ جو بھی بیچارے بے گناہ لوگ اس طرح سے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کو اچھی سمجھ دے۔ مذہب کو بدنام زیادہ تر اہل مذہب خود کر رہے ہیں، اور جو ایک طرف ہمارے ہاں شور و غوغا ہے کہ الحاد پھیل رہا ہے، نوجوان نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے ایک بہت اہم وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے آپ زبردستی تھوپ رہے ہیں نا مذہب کو، یا ذرا سی بات پہ آپ گستاخی کا لٹھ لے کر جو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، وہ میرا نہیں خیال کہ جو پڑھنے لکھنے والے سوچنے سمجھنے والے ہمارے ہاں جو جدید طبقہ ہے جو کسی مسلکی خول میں بہت زیادہ بندہ ہوا نہ ہو، وہ اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان میں سے ہر شخص کو یہ ہے کہ صاحب الاولاق کی امت جو ہے وہ اب یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص پر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے مذہبی علماء میں سے اکثریت تو ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، ان کو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ اپنے مدرسے اپنے خانقاہ اور اپنے اس نظام سے باہر نکلتے نہیں ہے، نکلنے کے لیے نہیں سوچتے، وہ ایک آفاقی ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو ان سے تو کوئی اچھی امید بہرحال نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرے کے سنجیدہ طبقات ہیں ان کو خاص طور پر اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ اقلیتوں کو بھی بہت خوف، اور پھر جو یہاں پر باقی لوگ بھی جو تھوڑا بہت دین مذہب وغیرہ پر جو کام کرنے والے ان کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ پاکستان میں ایران افغانستان کی طرح کی کوئی مذہبی ڈکٹیٹرشپ یا حکومت بھی نہیں ہے، اور سعودی عرب کی طرح کی کوئی مطلق العنان بادشاہت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو کچھ ہے وہ مکس ہے۔ امید ہے آگے جا کر سویلین بالادستی، حقیقی عوامی راج، حقیقی جمہوریت کبھی یہاں پر قیام پذیر ہوگا، جس میں کم از کم لوگوں کو بولنے کی تو آزادی ہوگی نا، چلو روٹی کپڑا یہ ضروریات زندگی، اس حوالے سے تو وہ بادشاہتوں کے ممالک جہاں پر پیسے ان کے پاس ہے، تیل ہے، باقی چیزیں تو ان کا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق کسی نظام سے نہیں ہے۔ وہ بہرحال آپ کے اپنے ملک کی معاشی پیداوار، وہاں کے سورس آف انکم ریاست کے، ان سے وہ چیزیں بنتی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اگر حقیقی جمہوری نظام بھی ہو آپ کے پاس تو اس میں پھر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اپنے نمائندوں کو، اپنے حکمرانوں کو، ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور بس یہی ہماری آخر میں دعا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔